الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمیں مولود کعبہ کی ولادت پر بہترین عیدی عطا فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. مومن کرام، آج سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. سب سے پہلے تو زمانے کے امام علیہ السلام کو، پھر رہبر معظم کو، قائد محترم کو، آپ تمام مومنین اور بعد میں دیکھنے والے، میرے خطبے کو سننے والے مومن مومنات کو مولود کعبہ، مولائے کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو انشاءاللہ. درود پڑھ دے محمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت تک ہماری نسلیں مولائے کائنات کی چاہنے والی، ماننے والی رہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں. ایک بار اور درود پڑھ دیں محمد. کیونکہ مسجد بقیت اللہ میں ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے کہ آج کا پہلا خطبہ پورا کا پورا امامت اور مولائے کائنات پر ہوگا. سب سے پہلے پھر تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں، عنوان مولود کعبہ بہت ہی اہم عنوان ہے. مولود اور کعبہ، ان دو عنوانوں کو اب الگ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ظہور. ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حکم الہی سے ظاہر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ زمین کو قسط و عدل سے بھر دیں گے، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی. مولود کعبہ کا عنوان اس لیے ضروری ہے کہ کائنات میں سوائے مولائے کائنات کے کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، اور یہ عنوان محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، واجب ہے. اس لیے کہ اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جس کے ذریعے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے اس زمانے میں مولائے کائنات کی فضیلتوں کو کم کیا جائے، اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی مولائے کائنات کی فضیلتوں کو کم کرنے کی کوشش کی. ضرورت پڑ دے محمد والی. اور اب یہ تمام مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں عنوان نہیں دیتا وہ لوگ کون ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ہمیں مولائے کائنات کی تمام فضیلتوں کو بیان کرتے رہنا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اب جو میرے پاس پہلے 15 منٹ ہیں یا جو باقی ہیں، اس میں عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت کے مفسرین نے اور علماء نے اور محدثین نے
یہ بات کہی ہے کہ مولا کائنات کی شان میں قرآن مجید میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں. اب اگر وہ 300 آیات کو ہی میں بیان کرتا رہوں تو انشاءاللہ ہفتہ نکل جائے اور جمعہ ہمارا آئندہ آ جائے. میں یہ نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. اور بزرگ محدثین نے کہا ہے کہ مولا کائنات کی فضیلتوں میں 30,000 سے زیادہ روایات اور واقعات موجود ہیں. اور کہنے والے نے کتنا سچ کہا ہے کہ اپنوں نے بھی مولا کی فضیلتیں چھپانے کی کوشش کی ہیں اور غیروں نے بھی مولا کی فضیلتیں چھپانے کی کوشش کی ہیں. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ظہور امام زمانہ بلندر سلوات اللہم صلی محمد وآلہ. کہ جس پر تاریخ میں یہ بات ثابت ہے، اور ہم نے ایک بار ٹیلی ویژن پہ بھی اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ میرے مولا پر سب و شتم کیا گیا ہے اور جمعے کے ممبروں پہ اس کام کو واجب قرار دیا گیا تھا. اب تاریخ ڈھونڈے کس نے دیا تھا، کیوں دیا تھا اور کب تک یہ کام چلتا رہا ہے. انہوں نے اپنا کام کیا، وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ وہاں پر اپنا حساب کتاب دیں گے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج میں تو کہیں اپنی گفتگو میں اپنے مولا کی شان کو نہیں گرا رہا ہوں. اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور شاید میرے آج آنے سے یہ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ میرے مولا کی شان کو گرانے کے لیے بات کافی ہے کہ میں میرے مولا کا مقابلہ کسی اور سے کروں. میرے مولا کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. مولا نے فرما دیا انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود مولا نے فرما دیا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں. اس کے بعد میرے مولا کی جتنی فضیلتیں بیان کرنا چاہتے ہو تم بیان کرو. جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ہم ان سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو. علماء نے محافل میں بیان کیا ہوگا کہ والدہ محترمہ خانہ کعبہ کی دیوار کے پشت پر تشریف لاتی ہیں اور دعا فرماتی ہیں پالنے والے اس حمل کو میرے لیے آسان فرما. اور اس کے بعد دیوار شق ہوتی ہے. دیکھیں دیوار میں کریک پڑنا ایک بات ہوتی ہے، اس لیے کہ دیوار میں جو کریک آتا ہے اس سے انسان داخل نہیں ہو سکتا. دیوار اتنی کھلنی چاہیے کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے والا احترام سے اندر جا سکے. اور پھر اس خاتون کی عظمت کو میں کس طرح سے بیان کروں کہ جو ڈری نہیں، جو ہٹی نہیں، جو گھبرائی نہیں اور احترام سے اندر گئیں. ایسا لگتا تھا کہ فرشتے راستہ دکھا رہے تھے. اب اندر چلی گئی ہیں، دیوار بند ہو گئی ہے. نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دوڑتے آئے ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے ہیں، نہ دوسرے. لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، پریشان ہونے والے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ منظر کیا ہے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اب دنیا میں وہ آ رہا ہے جو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران، بات میں کہیں لے جا رہا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا،
ایک شخص کو میرے مولا نے تھپڑ مارا، وہ شخص دوڑتا دوڑتا زمانے کے پرائم منسٹر کے پاس یا جو حاکم کہلاتے ہیں حاکم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے خون ظاہراً نکل رہا تھا، علی نے تھپڑ مارا ہے، بلاؤ علی کو۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ میرے مولا بھی تو ظاہر ہے مولا کائنات ہے نا، تشریف لائے، کہا علی آپ نے اس کو تھپڑ مارا؟ کہا ہاں۔ کہا کچھ وجہ بتا سکتے ہیں؟ کہ میرے مولا کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، کوئی کام۔ کہ یہ طواف کے دوران مڑ مڑ کے مسلمانوں کی ناموس کو دیکھ رہا تھا، میں نے اسے منع کیا، اس نے پھر وہی کام کیا۔ میں نے منع کیا، جب حجت تمام ہو گئی تو میں نے اس سے سزا دی اور اسے تھپڑ رسید کیا۔ تو زمانے کے خلیفہ نے فرمایا ہے رعا کا عین اللہ و ضرب کا ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ درود پڑھ دے محمد بھائی۔ ظاہر ہے آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم فضائل بیان کریں، لیکن ہم فضائل کی محفل جمتی رہے گی۔ ایک علماء و ذاکرین سے تقاضا کریں کہ مولا کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ کریں، یہ ظلم کم از کم ہمارے ممبروں سے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو سمجھا کے اب آہستہ آہستہ نتیجہ لوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ الحمد میں جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کو یہاں ختم نہیں کیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تشریف لائیے۔ آواز بلندتر سلوات۔ اب یہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر تو کبھی غضبناک نہیں، نہ ان کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا ہے، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ ہم آج اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں ان کا راستہ جس پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا ہے، اور ان کا راستہ جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوا۔ ہم ان کی بات یہاں لانے کے بجائے ان کی بات کریں، اور پھر ہم پوری انسانیت سے سوال کریں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تاریخ میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو نہ ایک لمحے کے لیے گمراہ ہوئی اور نہ جس پر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے ناراض ہوا، تو اس کا نام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں پر میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ اب پاکستان کے سلیبس کی کتابوں میں جنگ بدر کے ہیرو کو نکال کر جنگ بدر کا ذکر کیا جاتا ہے، جنگ احد کے ہیرو کو نکال کر جنگ احد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر جنگ خیبر کا ذکر ہو تو جنگ خیبر کے ہیرو کو نکال کے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جتنی مسلمانوں نے جنگیں لڑی ان سب کے مین آف دا میچ اور ہیرو میرے مولا ہیں، ان کا نام نکالا جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کو یہ بات قبول ہے کہ ان کے بچوں کے ذہن میں ان کے نام ڈالے جا رہے ہیں جن کا یا تو اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں یا بہت کم حصہ ہے، ان کے مقابلے میں جس کی برکت سے آج اسلام بچا ہوا ہے، جس کی برکت سے آج قرآن بچا ہوا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا جب جنگ احد میں میرے مولا نے رسول اکرم کی حفاظت فرمائی، حکم الہی سے تلوار نازل ہوتی ہے اور پھر آواز اٹھتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار،
اب مسلمانوں سے آج اس خطبے میں 13 رجب کی آمد پر سوال کرتا ہوں کہ کیا جو ٹاپ موسٹ ہیرو ہے، جو رسول اکرم کے بھائی ہیں، اور پھر جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اب ترجمہ کرو کہ تم خود کو لاؤ ہم خود کو لاتے ہیں، یہ ترجمہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، یہ ان نصارہ نجران نے نہیں کہا ہے، یہ مباہلہ کے موقع پر نازل ہونے والی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ تو اب چیک کر لو کہ مباہلہ میں نفس رسول کے عنوان سے کون آیا ہے، اس کو بلانے کی کوشش کرو گے تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ رسول معاف کرے گا، نہ ہماری آئندہ کی نسلیں معاف کریں گی۔ درود پڑھ دے محمد بھائی۔ بس عزیزان گرامی، امامت اور ولایت کے سلسلے کو تھام کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے اولی الامر 12 امام ہیں، ان کے علاوہ کوئی اولی الامر نہیں ہے۔ بے شک غیبت کے زمانے میں نیابت غیر مستقیم اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ہمارے 12 ائمہ معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے، اور یہ اولی الامر وہ ہیں جن کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ یہ صرف محبت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف دوستی کا دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف پسند کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً عقیدتاً واجب الامر ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت کریں اور اپنی زندگیاں 12 اماموں کی روش پر آگے بڑھائیں، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو۔ پالنے والے اطاعت ائمہ معصومین کی توفیق عطا فرما، ان کی محبتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یہ دل مولا کے نام پر خوش ہوتا ہے اور مولا کی مظلومیت پر افسوس کرتا ہے۔ پالنے والے ہمارے ان دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے اور بھر دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے قرار دے دے۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، دشمنان اسلام کو نابود فرما، رہبر معظم، مراج اعظام، قائد ملت جعفریہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہیں کیا جائے گا۔ مومن کرام، ایک بار پھر ولادت امیر المومنین مولا کائنات مولود کعبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت میں ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما دے، ان کے دشمنوں کو نابود فرما دے۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے۔ عام طور پر دوسرے خطبے میں میری پریکٹس یہ رہی ہے پچھلے 18 سال سے کہ میں صورتحال کا بہت مختصر جائزہ تجزیہ پیش کرتا ہوں، تاکہ پھر مومنین اس بارے میں اپنی تحقیقات آگے بڑھیں۔ ایک تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ علی کا چاہنے والا نیو یارک کا میئر بن گیا۔ مامدانی شیعہ اثنا عشری ہے، اور میرے لیے سعادت یہ کہ میرے ہی خوجہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔
علی کے چاہنے والے انشاءاللہ آپ کو بہت دور دور تک نظر آئیں گے، جو اس وقت دنیا کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک پیاس ہے۔ حالانکہ زہران مامدانی کوئی بہت باعمل متقی پرہیزگار انسان نہیں ہے، ہمیں اس کے نظریات میں مشکلات محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا دین کون سا ہے، انہوں نے کہا اسلام، اور آپ کا مکتب کون سا ہے، اس نے کہا کہ آپ اسماعیلی ہیں، انہوں نے کہا اسماعیلی میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں شیعہ اثنا عشری ہوں۔ عزیزوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نیو یارک کے غریبوں میں، فقیروں میں کیسی خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ شاید آپ لوگ مطالعہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن میری فیلڈ ہے، مجھے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا، صرف سمجھانا چاہتا ہوں، کل کو کوئی نہ کہے اوہو میں سمی نے تو زہران مامدانی کو کہاں پہنچا دیا، لیکن جھلک نظر آتی ہے کہ میرے مولا کے زمانے کے یتیم کیسے خوش ہوتے ہوں گے۔ یتیموں کو، بیواؤں کو، بیچاروں کو ایک امید بند آئی ہے، اور اس نے کھلے عام کہا میں قرآن مجید پہ حلف لوں گا، اور اس نے حلف لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی معنی میں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل میں۔ جمہوریہ اسلامی ایران کی صورتحال کچھ مشکلات کا شکار کی جا رہی ہے، اور یہ دشمن کا ایک پہلے سے ارادہ تھا کہ کسی طرح سے اقتصادی پابندیاں دنیا کہہ رہی ہے لگا کے اتنا مجبور کر دیا جائے کہ پھر یہ حکومت باقی نہ رہے۔ دیکھیں حکومت رہنا نہ رہنا وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مرضی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظام اسلامی کی حفاظت کرے اور اس کے دشمنوں کو نابود کرے۔ اس دعا کی قبولی کے لیے بھی ایک بلندتر صلوات۔ فلسطینیوں کے ساتھ سیز فائر کا ڈرامہ رچانے کے بعد اس وقت صورتحال دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، اور جو یہ نتنیاہو نے صومالی لینڈ، صومالیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا 30 سال پہلے، اس صومالی لینڈ میں بھی مسلمان ہیں، میرے اندازے کے مطابق اور میری اسٹڈی کے مطابق 30 لاکھ مسلمان ہیں وہاں پہ، لیکن جب لیڈرشپ بکاؤ ہو، اور بکاؤ مال یہاں نہیں، جنگیں صفین میں بھی ملتا تھا، بکاؤ مال اور جگہوں پہ بھی ملتا تھا، اور بکاؤ مال ہر وقت ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہاں کے بکاؤ لیڈرشپ نے نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور 30 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے، اور یونائٹڈ نیشنز میں اس بات کو لے جائے کہ نتنیاہو نے فلسطینیوں کو حق دینے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اور صومالی لینڈ میں ان کے مفادات ہیں ان کو تسلیم کیا ہے۔ ہمارے لیے بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی بات، ہمارے تعلقات، پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے بھی بہت اچھے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ہمارے لیے تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایک طرح سے ہمارے لوگوں کے کام کرنے کا مرکز ہے، اور ایک بہت بڑا مختلف دنیا کے ملکوں میں جو زر مبادلہ آتا ہے وہ ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ذریعہ زر مبادلہ کا 28 ارب ڈالر یا 32 ارب ڈالر، یہ تردد میری طرف سے ہے، میں دیکھ نہیں سکا تھا آتے ہوئے، یہ ان ممالک سے آتا ہے۔ اب صورتحال ایسی ہوئی ہے، چاہے وہ یمن کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ لیبیا کے لحاظ سے ہو، چاہے ایک اور 2 جگہ کے لحاظ سے ہو جس کا میں نام لینا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ اوپر کے معاملات ہیں یہاں تک، لیکن یہ معاملات ہیں جو آپ تک پہنچنے چاہیے۔ ہمیں اپنے تعلقات دونوں ممالک سے بہتر رکھنے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے تعلقات
तमाम इस्लामी मुमलिकत से बेहतर रखने चाहिए। जब पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हुआ तो ईरान के सदर ने तो यूनाइटेड नेशंस में जाके कहा कि हमें ये मुआहदा अच्छा लगता है। तो मुसलमानों के दरमियान में इत्तेहाद और वहदत होनी चाहिए और दुश्मन की साजिशों को हमें नाबूद करना है। ज़िम्मेदार अपना वजीफ़ा अंजाम देते होंगे, लेकिन आपकी दुआ से, अल्लाह ताला के फजल से हमारी बातें भी कौम के नुक्ते नज़र से आगे बढ़ती हैं। जैसा कि आपने देखा था कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मौक़िफ़ मोहतरमाना तरीके से, आबरूमंदाना तरीके से बयान किया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पजीराई मिली है। तो हम यहाँ से यही बात कहते हैं कि खुदा ममलिकत खुदाज़ाद पाकिस्तान जो हमारी प्यारी सरज़मीन है, जो हमारा प्यारा मुल्क है, इसको किसी ऐसी मुश्किल में न डालें कि जिसके बाद सऊदी अरब में भी हमें प्रॉब्लम हो जाए और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी प्रॉब्लम हो जाए। उम्मीद है डिप्लोमेसी इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी कि पाकिस्तान दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान में इत्तेहाद और वहदत कायम करने में कामयाब हो जाएगा। मेरे पास 3 मिनट हैं, 2 अराइज़ आपकी खिदमत में 2 या 3 पेश करता हूँ। मोमिनीन, मुझे यहाँ आकर आने की सआदत महसूस हुई। मैं उलमा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ग़ैबत के ज़माने में दीन की हिदायत का वजीफ़ा पहले उलमा पर है, फिर मोमिनीन पर है। अब अगर हमारे मिंबरों से अभी मेरे पास FIR आई है, अभी जब मैं मौलाना हुसैनी साहब के मदरसे में हाज़िर हुआ, FIR आई है कि अब मैं किस अल्फाज में बात करूं कि फिर मेरे पर लान तान ना हो, इसलिए कि मेरे चाहने वाले तैयार रहते हैं कि जैसे ही मौसमी कोई बात करे फ़ौरन उस पर तीर बारान कर दिया जाए। लेकिन मेरे मिंबर से अल्लाह की तौहीन, रसूलुल्लाह की तौहीन और अहले बैत की तौहीन कबूल है? कबूल है? अहल बैत के दुश्मन पे लानत है। तो मैं बुलंदतर सलवार। अल्लाह तो फिर मैं ऐसे, मैं ना आलिम कहूँगा ना जाकिर कहूँगा। देखें, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने शाम के दरबार में क्या कहा था? यजीद इजाज़त दे मैं लकड़ी के टुकड़ों पे जाऊँ। मिंबर की शक्ल थी। गए ना ज़ियारत पे? नहीं गए, अल्लाह को ज़ियारत नसीब करे। इतना आहिस्ता आमीन ताज्जुब है, या तो मेरी बात नहीं पहुँच रही या आपको आमीन कहना नहीं आता। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब करे। जब शाम जाए तो देखिएगा वही चीज़ है, थोड़ी बड़ी। उसको मेरे मौला ने मिंबर नहीं कहा, लकड़ी के टुकड़े कहा। क्यों? इसलिए कि अगर लकड़ी के टुकड़ों पे अल्लाह और रसूल और अहले बैत का जिक्र होगा तो वो मिंबर होगा, और अल्लाह और रसूल और अहले बैत के खिलाफ बात होगी तो लकड़ी के अल्लाह। तो अब ये मेरा और आपका वजीफा है कि ऐसे लकड़ी के टुकड़ों पर बैठने वाले मेरे लिबास में या दूसरे लिबास में बैठकर जिक्र करने वाले ज़ाहिरन उनकी मजालिस से आपको इज्तनाब करना होगा। मैं तो सिर्फ वजीफा पूरा करने आया हूँ। अगर मुझसे इख्तलाफ हो तो नमाज के बाद मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बैठूंगा जब तक आपको मैं सेटिस्फाई न कर दूँ। लेकिन ये मिंबर अमानत है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। इस मिंबर पे अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र के खिलाफ कोई भी तरीके का, चाहे झूठी हदीसें गाड़ के, मेरे मौला के लिए झूठी हदीस गाड़ने की क्या ज़रूरत है? अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हमें झूठी हदीसें गाड़ने की क्या ज़रूरत है कि हम कुछ करके मेरे मौला की अजमत को बयान करें? अरे तेरी हैसियत क्या कि तू मेरे मौला की हैसियत को बयान कर या अजमत को बयान कर। मेरे मौला की अजमत को तो अल्लाह ने बयान किया है, रसूल ने बयान किया है, जिब्राइल ने बयान की है, फरिश्तों ने बयान की है, अंबिया ने बयान की है, आसमानी किताबों में आई है। तू अपनी हैसियत में रह और हैसियत में रह के बात कर, वरना तमाम मोमिनीन तुम्हारा बाइकआउट करेंगे। और बस इतना कहूँ,
ناظرین، غیبت کا زمانہ ہے. جب ہم آپس میں ایک دوسرے لڑتے ہیں نا اور ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، میری انا، آپ کی انا، آپ کی انا، آپ کی انا، آپ تو لڑا کے ایک نئی تنظیم بنا دیتے ہیں، آپ لڑا کے ایک نئے مولانا کو لے آتے ہیں، آپ لڑا کے ایک نئی ضمیر لے کے کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے زمانے کے امام کو آپ رلا رہے ہوتے ہیں. میں ریکارڈڈ وظیفہ پورا کر رہا ہوں. خدا را غیبت کا زمانہ ہے. دشمن نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے. اب ہمیں آپس میں متحد ہونا ہوگا، اس لیے کہ تکفیری بہت زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور یہ تکفیریوں کے خلاف سارے مسلمان متحد ہیں. میں نائب وائس پریسیڈنٹ ہوں ملی کونسل کا، میں جانتا ہوں تکفیریت کو اس پاکستان میں کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن تکفیریت آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے. یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ تکفیریت کے پرچم نظر آتے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمیں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے موقف کو مضبوطی سے بیان کرنا ہے، آپس میں اتحاد اور وحدت سے. جنت میں جب آئیں گے دیکھیں گے جس سے آپ ناراض تھے وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. یہ مولا کا چاہنے والا جنت میں جائے گا نا. دیر جلدی کی بات نہیں کرتا، لیکن جنت تو انشاءاللہ ہے. تو یہاں پر بھی محبت سے ہاتھ بڑھائیے. کسی سے ناراضگی 13 رجب ہے، مٹھائی بھجوائیے، ہاتھ ملا لیجئے، محبت کا اظہار کر دیجئے. آپ کے مولا خوش ہو جائیں گے، زمانے کے امام راضی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ میرا پاکستان آباد ہو جائے گا. اقتصادی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، درخواست کروں گا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور اچھائی کے کام میں ساتھ دیجئے. اور یہ جو شادیوں میں اسراف ہو رہا ہے، خدا را یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، یہ پیسہ آپ کے پاس امانت ہے. ایک رات کے دکھاوے کے لیے، 2 رات کے دکھاوے کے لیے آپ خرچ تو کر ڈالتے ہیں، لیکن پوری قوم کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں. جو کمزور ہیں ان کی بچیوں کے، ان کے بچوں کے شادی کے لیے وسائل فراہم کیجیے، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے آخرت کا بڑا سرمایہ بنے گا. ورنہ میں اس شادی میں بھی گیا اور میں نے پھر توبہ کی کہ جس میں صرف پھولوں کا انتظام 10 لاکھ روپے کا تھا. میں نے اگلے دن میں تو جمعے میں جا کے بول دیتا ہوں، پھر مجھے فون آیا، مولانا آپ نے، ہم نے کہ میں نے آپ کا نام نہیں لیا ہے،